بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام کامران اصغر ہے اور میرے ساتھ آج کے مہمان ہیں جناب پروفیسر اخلاق احمد یوسفی صاحب۔ آج کا جو ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرشد، ایک فقیر، وہ کیسے ایک ماہر نفسیات بھی ہوتا ہے، اور ماہر نفسیات سے مراد ہے کہ وہ کیسے اپنے مریدین کی، اپنے چاہنے والوں کی یا اپنے پاس آنے والوں کی سوچوں کو پڑھ لیتا ہے، اور چاہے وہ اپنی عقل کے ذریعے پڑھے اور چاہے وہ اپنی اللہ تعالیٰ نے اس کو روحانی طور پر یہ صلاحیت دی ہو کہ وہ سوچوں کو پڑھ لے۔ اور وہ سوچوں کو پڑھنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جی وہ ایک مرید ہے تو اس کے ذہن میں ایک جو ہے وہ اس کو پتہ ہے کہ جی پرائز بانڈ کا نمبر کیا ہے، تو میں سوچ کو پڑھ کے بتا دوں کہ جی یہ میرا پرائز بانڈ نمبر ہے، یا اس کو اس کے ذہن میں کوئی پلانس چل رہے ہیں اور میں اس کے پلانس کو پتہ کر کے تو اس کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دوں کہ ہاں تیرا یہ پلان ہے نا بچو، تجھے میں بتا دوں گا۔ ایسا نہیں، یہ مرشد کا ہرگز نہیں ہوتا یہ مطمع نظر سوچوں کو پڑھنے کا، بلکہ جو اس سے مقصود ہوتا ہے وہ اصلاح ہوتی ہے، کہ اپنے مرید کی سوچ کی، فکر کی اصلاح کی جائے، اور جو اس کے اندر منفی جذبات پنپ رہے ہیں ان کی جڑ کاٹی جائے، تاکہ وہ شخص اللہ تعالیٰ سے محبت قائم کرے، مثبت جذبات کو پالے، نفرت کی جگہ محبت کو اپنے دل میں جگہ دے، اور شیطان کی جگہ رحمان کو اپنے دل میں جگہ دے۔ اس لیے وہ سوچوں کو پڑھتے ہیں۔ اس کا جو ابتدائی مرحلہ ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ جو ہیں وہ ایک فیشل ایکسپریشن سے، یا پھر جس طریقے سے گفتگو وہ کر رہا ہے، اور اس کی آنکھوں سے، اور اور اس کی بناوٹ سے، اور ہر طریقے سے آپ اس کی اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کے ذہن میں کیا اس وقت چل رہا ہوگا۔ اور اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہوتا ہے کہ وہ مرید کے ذہن کے اندر جھانک کے دیکھ لیتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے مرشد کو یہ صلاحیت دی ہو، اور اللہ تعالیٰ ایسے نہیں دے دیتا، وہ صلاحیت تبھی دیتا ہے جب مرشد کے ذہن میں ایک اس کی نیت اتنی نیک ہو کہ میں نے اپنی، اس طرح امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ جب نیت یہ ہوتی ہے نا کہ جی میں نے اپنی بھی اصلاح کرنی ہے اور اپنے پاس آنے والوں کی بھی اصلاح کرنی ہے، اور اپنے جو پاس جو آ رہا ہے اس کی سوچوں کو درست کرنا ہے، تاکہ اس سے منفی جذبات بھاگ جائیں اور رب اس دل میں آ جائے، جس طرح سیدی مرشدی شاہ صاحب فرماتے، سرفراز شاہ صاحب، کہ رب جو ہے وہ ایک صاف ستھری جگہ پہ آتا ہے۔ اور اسی طرح میرے جو مرحوم مرشد تھے سابق، محمد نسیم احمد صدیقی صاحب، تو وہ اپنے مریدین کی سوچوں کو پڑھ لیتے تھے، لیکن اس سے کوئی دنیاوی غرض نہیں ہوتی تھی، غرض یہی ہوتی تھی کہ اس کے دل کو پاک صاف بنائیں، مصفہ بنائیں، مجلہ بنائیں، تاکہ ایسے دل میں رحمان اللہ تعالیٰ آ کے بس جائیں۔ تو میں پروفیسر اخلاق احمد یوسفی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس موضوع پر روشنی ڈالیں۔ جی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے ڈاکٹر صاحب آج بڑا پیارا موضوع، مطلب مرشد بحیثیت ماہر نفسیات، اور اس کا آپ نے مثالیں دے کے آگاہ بھی فرمایا ہمارے سامعین اور ناظرین کو کہ کس طرح مرشد بحیثیت ماہر نفسیات وہ
اپنی ایک حکمت کے تحت رہنمائی کرتا ہے اس سفر کی جانب جس پہ ہم لوگ بطور سالق ہم ایک سوالی کی حیثیت سے اس راہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سفر ہے، جس طرح کے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تو آپ نے بڑی پیاری مثال دی کہ جو راہبر ہے، رہنما ہے، روحانی باطنی، آپ ڈاکٹر صاحب اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ سفر تو عرفان ذات باری تعالیٰ کا ہے، اور بطریق شہادت ہم نے قلب سے بھی اور لسان سے بھی، آغاز لسان سے ہے، انتہا قلب پہ ہے، یعنی مبتدی ہو یا منتہی ہو، اس کو ظاہر ہے پیدا ہوتا ہے انسان تو جس نفس کے ساتھ پیدا ہوا ہے دنیا میں امتحان میں ہے، اور ہم نفسیات کو ظاہر ہے روحانی طور پہ طریقت کے حلقوں میں صوفیاء کرام مسٹیکل ماسٹرز تو ایسا ہی لیتے ہیں، ہماری سائیکالوجی جو ہے، ہمارا وجود ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس نے اس کا تزکیہ کر لیا وہ فلاح پا گیا، وہ کامیاب رہا، وہ کامران ہوا، آپ کا تو نام ہی کامران اصغر تو کامیابی اور کامرانی، فوز و فلاح عظیم، جو حی علی الفلاح کی صدائیں ہمیں آتی ہیں ہر وقت، مرشد کہتا ہے جو صدا بھی آ رہی ہے اس کو دل سے سنو، دل کے کانوں سے، اور دل کی دنیا کی طرف آؤ، کیونکہ عرفاء یا عارفین کا مقصد ہی یہ جو ٹرن کرنا ہے آپ کی نفسیاتی زاویوں کو، جیسا کہ آپ نے مثالیں دے کے بھی کہا، پاسٹ میں ہم چلے جائیں تو آپ نے لفظ سعودیہ میں، عرب کنٹریز میں، مراکش میں، اسپین تک، حتیٰ کہ جہاں جہاں اسلام پھیلایا صوفیاء اعظام نے بر صغیر سمیت، کہاں ہمیں رباط کا لفظ کہیں نظر آتا ہے، کہیں ہمیں زاویہ کا لفظ نظر آتا ہے، ترکی میں تکیہ کو ٹیکی، وہ تکیہ بولتے ہیں، ہمارے ہاں بھی تکیہ مختلف بزرگوں کے ہری پور میں تکیہ خواجہ افضل خان چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہے، تو درگاہیں اور خانقاہوں کا لفظ عام ہے کہ ہمارے پاس خواجہ عبد الرحمن چھوروی رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ ہی مزار اقدس ہے، اور ریلوے اسٹیشن کی طرف جاتے ہیں تو قاضی صدر الدین صاحب کا، تو تمام سلاسل، ہمہ سلاسل جو نفسیات کو ڈیل کر رہے ہیں، سوچنے کی بات ہے کہ اگر نفس کو جس نے بلا دیا، تزکیہ نہ کیا، وہ تو نامراد ٹھہرا، اور اللہ تعالیٰ قسم در قسم قسمیں اٹھاتے 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 کہتا ہے آخر میں من زکاہا، یہ جس منزل کی طرف مرشد توجہ دلاتا ہے وہ تزکیہ نفس ہے، اگر اس کو ہم لوگوں کی آسانی کے لیے کہیں تو میک اپ تو کرتے ہیں، میک اپ کی تو بڑی اہمیت ہے زندگی میں، کسی بھی چیز کا میک اپ، پریپریشن، پریپ ضروری ہے، تو میک اپ آف دا کیریکٹر یہ مرشد کروا رہا ہے، اب جیسے آپ نے اساتذہ کا ذکر کیا، وہ مرشد نیسیسری بینگ میں اور ایگزسٹنگ جو ہماری دنیا ہے، پاسبل ایگزسٹنس میں ممکن الوجود چیزیں مراد ہیں، کوئی بھی چیز اللہ کے سوا ممکن الوجود، جسے اللہ نے چاہا اس کو پیدا کیا، لیکن مرشد جس چیز کا مظہر ہے، آپ نے بحثیت ماہر نفسیات اس کا جو ٹائٹل مسٹیکل ماسٹر کا دیا ہے، مرشد جس چیز کا مظہر ہے وہ نیسیسری جو ایگزسٹنس ہے، واجب الوجود ہستی ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کے لیے رکوع اور سجود کی کیفیت کو احسان میں بدلنے کے لیے مرشد آبزرو کرتا ہے، جیسے آپ نے کہا نا، وہ دیکھتا ہے، باطن پہ گرفت پا لیتا ہے، لیکن ہر ایک کو وہ مطلب وہ نجومی بن کے نہیں کام کرتا، وہ عامل بن کے کام نہیں کرتا، وہ مطلب اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرے گا جس سے ڈیکرم اینڈ پریسٹیج آف دا مسٹیکل سکول متاثر ہو، خانقاہ، زاویہ، تکیہ، درگاہ، روحانی سکول، مسٹیکل سکولز،
اور بے شمار سلاسل، بے شمار لوگ، ان کو وہ لے کے جاتا ہے علم الیقین سے عین الیقین اور حق الیقین کی طرف۔ اچھا مزے کی بات ہے، جو مرشد اتنا کچھ کر رہا ہے، وہ کسی بھی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، شیخ عبد القادر جیلانی کی، باقی رحمت اللہ علیہ، باقی بزرگان دین کی، ان کی کوئی بھی فقہ معذرت، کوئی بھی سکول، کوئی بھی مکتب ہو، تصوف میں آ کے کبھی ہم نے نہیں سنا کہ انہوں نے یہاں کوئی، ہمارے ہاں سوائے اس کے کیا اساتذہ ہیں آپ جیسے فرما دیتے ہیں، یہ سلسلوں کے اساتذہ مجھے جو ملے، ان کا ان سے سلسلوں سے، کڑیوں سے، چین سے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ہاتھ سے ہاتھ ہوتے ہوئے پہنچا، اس سے رابطہ ہے۔ اب بطور ماہر نفسیات اگر استاد نہیں ہوگا، اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو کہا فرعون کے دربار میں جانا، مقصد تو قوم کو بلانا تھا، فرعون کا تو پتہ تھا، فرمایا نرمی سے بات کرنا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جیسے جلال والے پیغمبر کو جب نرمی کی تعلیم دے کے بھیجا جا رہا ہے، یہ نفسیات مرشد اسماء الہیہ کی جو کوالٹیز ہیں، مینیفیسٹیشنز ہیں، اس کی جو اللہ تعالیٰ کی اسماء کے پرتو ہیں، جو انوارات ہیں، جو تجلیات ہیں، جو بھی لفظ بولے، ہم زیادہ عربی لفظ بولیں تو لوگ کہتے ہیں جی وہ تصوف کی پرانی کتابیں کھول لی ہے، تو ہم اس کو ماڈرن ورڈ میں ہم کہتے ہیں ڈیوائن لائٹس ہیں۔ جیسے لائٹ کے بغیر ہمارا ابھی کام نہیں چل رہا، روشنی کے بغیر ہم پرابلمز کا شکار ہے۔ ہمارے روحانی جو مرشد ہیں، ہمارے جو روحانی جو راہبر ہیں، جو سیلف کا ماہر بھی ہے، وہ ڈیوائن لائٹس کون سی چاہیے وہ پھینکتا ہے۔ وہ خود اتنا سورج ہے کہ ہم اس کے سامنے جاتے ہیں تو ہم پہ اثرات مرتب ہوتے ہیں، صحبت سے جیسے صحابی بننے کا ہے۔ اب میں مختصر اگر ذکر کروں، جیسے آپ نے فرمایا، یہاں میں اب ہری پور آیا ہوں آج، تو خواجہ محمد یوسفی صاحب یہاں میرے بزرگ تھے، یعنی میں میٹرک میں تھا، اس زمانے سے وہ کلوز ریلیشن شپ رہا، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ خواجہ محمد یوسفی صاحب اور میں، خواجہ طیب الرحمان چھوروی رحمۃ اللہ علیہ، یہاں سے ہمارے 2 کلومیٹر سمجھ لیے واکنگ ڈسٹینس، وہ مجھے لے کے جاتے تھے ساتھ، ایک بزرگ گائیڈ کی حیثیت سے۔ اب یہ خواجہ محمد یوسفی صاحب خود اللہ نے ان کو ایسا مقام و مرتبہ عطا کیا تھا، مطلب اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا، اللہ نے مہربانی کی کہ لوگ انہیں خود مرشد کی حیثیت سے دیکھتے رہے آخر تک۔ اب یہ جس سائیکالوجی کی بات میں چلانے لگا ہوں کہ میٹرک سے وہ لے کے جب طیب الرحمان چھوروی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، انہوں نے ایک دم سے مجھے یہ نہیں کہہ دیا کہ ہمارا سلسلہ قادریہ ہے، ہمارے دادا جان بزرگ تھے، والد صاحب بزرگ تھے، یہ ہے وہ ہے۔ انہوں نے سمپلی کہا کہ چائے پئیں، چائے، کھانا، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دوائی طبیب کے طور پہ۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ رمضان شریف آ رہا ہے، میں نے کہا جی اعتکاف خواجہ محمد یوسفی صاحب کے ساتھ میں بیٹھنا شروع ہوا، کافی مدت تک ہمارا یہ سلسلہ یعنی نوجوانی میں چلتا رہا۔ اب وہ دوائی دے رہے ہیں، خوراک کا سجیسٹ کر رہے ہیں، ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سبق پڑھنے شروع کر دو۔ رمضان میں انہوں نے 9 سبق، وہ یا ہو تک جو ہے، اور ہو تک وہ آپ جیسا کہ جانتے ہیں، تمام احباب کے لیے وہ کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں، ہمیں الجھانے کی ضرورت نہیں کہ مرشد ان کو کیسے کیسے سبق دیتے ہیں۔ جیسے کہ ہم پیچھے ذکر کر چکے تھے، سید سرفراز شاہ صاحب مدظل علی نے جس طریقے سے اپنے مرشدوں کے بارے میں، راہبروں کے بارے میں، دوران سفر، ٹریولنگ اور جرنینگ، سیر و سلوک کے درمیان جو جو رہنمائی ملتی رہی، وہ بھی سٹیپ بائی سٹیپ ہوتی ہے، ظاہر ہے۔ آپ نے جیسے ذکر فرمایا زندگی کے مختلف گوشوں میں، وہ سٹیپ 1 سے 2 پہ، 3 پہ، درجہ بدرجہ گریجولی ڈیولپمنٹ ہوئی۔ اب طیب الرحمان صاحب نے مجھے سیدنا طاہر علاء الدین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد شریف والے اپنی رضامندی سے کہا کہ وہ میرے بھی مرشد ہیں۔ مزے کی بات ہے، جب ان کا وصال ہوا تو ڈاکٹر طاہر امین ترولی صاحب آج کل اقبال اکیڈمی میں، اس زمانے میں
शोर शरीफ दरगाह पे ही हुआ करते थे हम। उनकी ग्रेजुएशन और तालीम और मास्टर्स और मेरी यहीं पे, हमने मतलब हमारी यूनिवर्सिटी भी यही। और मजे की बात बताऊं, ख्वाजा तैयब रहमान चौधरी रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा मोहम्मद साहब के साथ जब जाते थे, ये सादा मिजाज बुजुर्ग थे, आप विजुलाइज करें। हाँ, डॉक्टर काशिफ साहब से आप पूछेंगे तो वो आपको बता देंगे कि ख्वाजा मोहम्मद साहब कौन है। तो चूंकि आपके साथ ही कुलीग है उधर रिसर्च सेंटर में साइकोलॉजिकल साइंसेज के, तो ख्वाजा मोहम्मद साहब के साथ जब गए तो वो कहते हैं जी तनोली जो है ना, ताहिर हमीद, वो यूनिवर्सिटी में होगा, यानी पीछे मेहमान खाना, तो उसका नाम खुद मुर्शिद कह रहा है कि वो यूनिवर्सिटी है। अच्छा, जो सबक दिए हैं, अब ये अगर स्क्रीन पे आपको नजर आ सके, ये हरूफ मुकत्तियात की एक तरतीब है, जैसा कि हम प्रोग्राम से पहले जिक्र कर रहे थे, आप उसका जिक्र फरमा रहे थे। अब इसको किसी और मौके पे हम तफसील से डिस्कस करेंगे। स्क्रीन पे नजर आ गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब ये वो सबक है जो वो फरमाते हैं कि उनके मुर्शिद को खुसूसी तौर पे अल्लाह ताला ने मेहरबानी करके अता किया। ये वही है जैसे शाह साहब और मुख्तलिफ बुजुर्गों का है कि हरूफ मुकत्तियात को बतौर विरद अस्माए इलाहिया के अटैच करते हैं, उनकी हुर्मत से वो मांगते हैं अल्लाह ताला से इल्म। इसकी बहरहाल प्रॉपर एक तरीका होता है जिसको वो तरतीब से अदा करने को ज़कात कहते हैं। और सूफिया का अपना एक खास, देखिए हर स्कूल का नफ्स की तरबियत का अपना एक तरीका है। आप जानवर भी लाते हैं तो उसको सुधारते हैं, सुधारने में टाइम टेमिंग में टाइम लगता है, वो वाइल्डनेस उसकी खत्म करने के लिए। हमारा नफ्स भी हम पैदाइशी तौर पे जज्बात के साथ पैदा हुए, फिर हम नौजवान होते हैं, वो जज्बात बढ़ते चले चले जाते हैं, फिर वो उसको कंट्रोल जो सिखाते हैं असातिज़ा, हमारे रूहानी, हमारे मुअल्लिम, क्योंकि वो माहिर नफ्सियात हैं, वो नफ्स को जानते हैं, वो सेल्फ मैकेनिज्म के मास्टर्स हैं। हम देखिए द मैकेनिक्स के हैं, द मिस्टर मैकेनिक के हैं। गोरे तो कहते हैं हमारे फ्रैंकली, तो मुर्शिद एक मिस्टर मैकेनिक की तरह, वो सेल्फ की एक मैकेनिज्म में जो डिस्टर्बेंस, देखिए ट्यूनिंग चाहिए होती है ना गाड़ी को, कोई भी साइकिल है इंजन का, उसको ट्यूनिंग चाहिए, उसके लिए प्रॉपर चेंज चाहिए ऑयल की, तो उसके लिए प्रॉपर केयर चाहिए, उसके लिए हीट कंट्रोल चाहिए। अच्छा, उसके साथ उसको स्पोर्टिव जितनी मशीनरी है वो भी चाहिए, तब पूरी गाड़ी आपकी चलती है। अब ये सेल्फ की गाड़ी मुर्शिद जिस तरह चलाते हैं, जिस तरह उसको मेंटेन रखते हैं, मेंटेनेंस का लफ्ज हम बड़ा अजीब से मानों में कभी कभी ले लेते हैं अवाम। मेंटेन करना मेंटेनेंस है, यही तो तज़किया नफ्स की तरफ लेके जाता है। अगर आप मुर्शिद को इस एंगल से देखें। अच्छा, मजे की बात है, अगर माहिर नफ्सियात हो, जैसा कि मैंने मूसा अलैहिस्सलाम की मिसाल दी, अगर हम बाकी हजरात की बात करें, साहिबान की बात, मैं साहिब इसलिए कह रहा हूँ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने साहिब हमारा कहा है। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह काम किया, उन्होंने याद दिलाई अपने भाई पैगंबरों की, जैसे यौमुल अरफा की तस्बीह में भी उन्होंने याद दिलाई कि मेरे जितने पहले गुजर चुके हैं उनकी भी ये महबूब तस्बीह और मेरी भी। अब अगर देखें, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मैं जिक्र करूं, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का करूं, हूद अलैहिस्सलाम का, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का, हजरत नूह अलैहिस्सलाम उससे पहले, साथ सालेह अलैहिस्सलाम, साथ इस तरतीब में आगे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के साथ हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। अब इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक और याकूब से नीचे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। सूरत देखिए, सूरह यूसुफ। मैं मुख्तसर इसलिए कर रहा हूँ कि हमारा प्रोग्राम का मकसद ही, हमने ये कहा था कि डायलॉग करेंगे, लोगों को रहनुमाई मिल जाए। मिस्टिकल मास्टर एज ए साइकोलॉजिस्ट कैसे काम करता है, मैं कहता हूँ 1 घंटा लगता है सूरह यूसुफ सुनने में, ऑडियो तिलावत तर्जुमे समेत, ज्यादा बड़ा टास्क नहीं है। नफ्सियात किसको कहते हैं, सूरह यूसुफ। देखो कुरान का एक 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 जुज, एक एक हिस्सा, हत्ता के बिस्मिल्लाह, उसकी बा, उसका नुक्ता, सब इस तरफ मुतवज्जे करते हैं, बाबुल इल्म की तरफ लेके आते हैं। जैसे कि हजरत अली के कौल की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, तलबी ही अंदाज में, बाबुल इल्म बा नुक्ता।
پورا قرآن بقرہ میں بقرہ، فاتحہ میں فاتحہ، بسم اللہ میں، اور بسم اللہ با میں با، نقطے میں اور نقطہ میں ہوں۔ نفسیات ان کی کیسی عجیب ہے، مجھے اب وہ پیغمبروں کے علیہ السلام کا اپنا ایک فیض ہوتا ہے، صوفیاء کے جب ہم شجرے پڑھتے ہیں تو اگر نہیں سامنے موجود تو بھی اس کی ڈیوائن لائٹس اللہ کی طرف سے مقرر ہے، ان کا نام لیتے ہیں، ان کا اللہ نے روحانی کنیکشن رکھا ہوا، روح متوجہ کرنا کہوں میں یا اللہ کی رحمت کہوں، ایک ہی بات ہے۔ سلفی انداز میں اللہ کی رحمت کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے، قدرت الہیہ کارگر ہے، لہذا شرک نہیں ہے، ہمیں کوئی شائبہ نہیں ہے اس میں شرک کا۔ فرمایا باب العلم والوں نے پوچھا گیا یہ اسماء الہیہ کیا ہیں، یا اب ہم حروف کی جیسے بات کی، یہ اصل اصول شریف کی جیسے بات کی خواجہ صاحب کی نسبت سے، تو فرمایا اسماء کیا ہے، یہ بہت چیپٹر ہے، دیکھیں خلیفہ بنایا اللہ تعالیٰ نے تو علم دے کر اسماء کا کے اور پھر سکھائے گئے سارے، بنیاد ہے حروف۔ اب جیسے شاہ صاحب کا ذکر فرما رہے تھے، اب میں بہت حیران ہوا، پرانے گدی نشینوں اور بزرگوں میں تمام میں وہ حروف اور یہ ساری چیزیں باطنی علوم مسٹیکل سائنسز پائی جاتی ہیں جو سیلف کی مینٹیننس کے لیے ریکوائرڈ ہے، میکانزم آف دا سیلف کے لیے ریکوائرڈ ہے، اس کو دیکھیں مینٹیننس بھی پریونٹیو ٹائپ کی ہو نا مزہ آتا ہے، اور پریڈکٹیو ہو تو بہت ہی مزہ آتا ہے، روٹین تو ہوتی ہی رہتی ہے نا، جب پنکھا خراب ہو گیا مکینک کو بلا لو بھائی، وہ ساتھ لے آؤ مکینک لو۔ اب خواج محمد یوسفی صاحب کی میں جیسے بات کر رہا تھا تو وہ بزرگ جو ہیں طیب الرحمان صاحب، جیسے طاہر علاء الدین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس انہوں نے بھیجا، ڈاکٹر عطا اللہ خان قادری صاحب بیچ میں اللہ تعالیٰ ملوا دیتا ہے، وہ پرو وی سی ایگریکلچر یونیورسٹی پاکستان کے فرسٹ پی ایچ ڈی آسٹریا سڈنی سے ڈی این اے جینیٹکس سے۔ مزے کی بات ہے ان کے مرشد نے جو کتاب لکھی ہے وہ کتاب اسرار مقطعات پر ہے، اسرار المقطعات، جلوانہ شریف میں آپ انوار حسین جلوانوی صاحب اللہ درجات بلند فرمائے، ان کے صاحبزادے تھے جو 92 نیوز پہ اکثر آتے تھے، اپنے آخری دنوں تک آئے ہیں۔ اب ان کے جو والد گرامی جب بیٹھے ہوئے تھے نا، کتنا بڑا نفسیات کا ماہر ہے کہ 5 پی ایچ ڈی اس کے خلفاء سامنے بیٹھے ہوئے، ایک سکھ سے مسلمان ہوئے، اور وہ اقبال صاحب وہ نیو یارک، واشنگٹن اور آکسفورڈ اور کیمبرج اور ہارورڈ اور مطلب میتھ کے ماسٹر تھے، جیومیٹری سے اسرار مقطعات سمجھائے تھے امام جلوی نے۔ ایک چھوٹی سی تھلی پہ بیٹھنے والا مجذوب سالک مجذوب، ہم نے اصل میں لوگوں نے اس کو بھی کنفیوز کر دیا ہے، وہ جو نفسیات کی تربیت ہے، سالک مجذوب ہو، جو مجذوب سالک ہو، جذب کی کیفیات عطا کیا جاتا ہے، جیسے اقبال کہتے ہیں مجھے جذب دروں عطا ہو، جذب اندروں پہ اقبال کو ہم خود پڑھ سکتے ہیں، آئندہ پروگراموں میں ذکر کریں گے، ابھی اگر شروع کر دیا تو وہ انبیاء کی سیریز والی بات ابھی روک کے میں جوڑنا چاہتا ہوں، اولیاء اولیاء، صلحاء صلحاء، شہداء شہداء، انبیاء، اور پھر ختم المرسلین، ختمی المرتبہ صلی اللہ علیہ سبحان وسلم۔ اللہ۔ اب ڈاکٹر عطا اللہ خان قادری صاحب کی جو اسرار المقطعات امام جلوی نے سکھائے، ان کی تصویر آپ کے سامنے آ گئی ہوگی کہ 5 پی ایچ ڈی خلفاء بیٹھے، ایک امریکہ میں ساری زندگی سرو کرتا ہے، ان کی فیونرل ویب سائٹ پہ دیکھا جا سکتا ہے، انہوں نے علم الاسماء حروف کا علم یورپ میں عام کیا، یورپ سے یہودیوں نے اخذ کر لیا، مسلمان ہم اتنے سست ہو جاتے ہیں، جیسے اسرار خودی پہ علامہ اقبال رو پڑے تھے، آر نکلسن کا خط آیا تھا کہ ترجمے کی اجازت دیں، تو حکیم الامت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ رو پڑے تھے کہ یہ میں نے اس زبان میں لکھی ہے کہ کم لوگ سمجھیں، اپنے مسلمانوں کی کلچر کی سیولائزیشنل لینگویج اب سب کانٹیننٹ انڈو پاک کی تھی، یہ فارسی اور عربی پہ رکھا ہے، پرشین میں آیا، عربی کے تلمیات یوز کی، اپنی قوم کو جگانا چاہتا تھا، لیکن کہا میرے استاد ہے میں انکار نہیں کر سکتا، 7 سمندر پار سے
اچھا مزے کی بات ہے وہ انگلش میں جب پبلش ہوتی ہے آپ ہی کے ملک میں جہاں آپ ہیں اسی ایریے سے وہ پبلش جو ہی ہوئی آر نکلسن نے ٹرانسلیٹ کیا، وہ جو سیاست میں ہمارے یہاں پہ قابض تھے آصف تھے ان کے اساتذہ نے روحانی اقبال سے جب ٹچ ہوا اس نے وہ جب کی پھر کشف المحجوب کی ٹرانسلیشن آپ کے علم میں ہوگی، کشف المحجوب کی ٹرانسلیشن آر نکلسن پورے یورپ نے جناب ڈاکٹر کمران اصغر شیخ صاحب پورے یورپ نے اقبال کو 5 بڑے ملکوں کے 5 بڑے لوگوں نے فلاسفر آف دا ایسٹ قرار دے دیا اس فلسفی پہ۔ وہ کیا ہے؟ وہ مرشد بحیثیت ماہر نفسیات، اصل سیکریٹس آف دا سیلف کیا ہے؟ کنٹرول ہے نفس کا، ضبط نفس، ضبط نفس سے بات آگے بڑھ کے اطاعت کے ساتھ خلافت و نیابت الہیہ پہ منتج ہوتی ہے، لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا۔ اب میں وہ تذکرہ بیچ میں باتیں اتنی فلو میں آتی ہیں اور آپ کے ساتھ ماشاءاللہ کچھ مطلب اتنے بزرگوں کا ذکر ہوتا ہے انوارات میں بندہ کھو کے رہ جاتا ہے۔ وہ حروف والی جو بات ہو رہی تھی پوچھا گیا جب تو امام رضی اللہ تعالی عنہ نے باب العلم کے فیض یافتہ فرزند نے فرمایا نحن اسماء اللہ عمل اسماء کہ نحن اسماء اللہ۔ ڈاکٹر صاحب نفسیات بدل جاتی ہیں، نحن اسماء اللہ کا لفظ یہ علم کے نقطے والے سمندروں کو کوزے میں بند کیا کرتے ہیں، اور یقیناً اہل بیت کے ائمہ اصحاب رسول اور تابعین تبع تابعین کے سٹیٹس کے ساتھ جس طرح مربت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا ادب کرتے ہوئے ہمیں سکھائی، ہم سب کا احترام کرتے ہوئے سب پہ ایمان لاتے ہوئے ہم ان سے جب علم کا زانوِ تلمس طے کرتے ہیں تو ہمیں وہ پہلے مرشد نظر آتے ہیں جو ہمارے مرشدوں کے بھی مرشد، وہ یہ سکھاتے ہیں۔ اب اس پہ غور کریں، ہماری نفسیات بدلتی ہے، ہمارا ذہن بدلتا ہے، ہماری سوچیں بدلتی ہیں، نہ صرف سوچیں بدلتی ہیں بلکہ تزکیہ نفس و قلب روحانی والا ظاہری بھی اس سے اٹیچ ہیں، ظاہر ہمارے سامنے تو ظاہری دہلی ہے یہ الگ بات ہے۔ یہ دیکھیں اب نحن اسماء اللہ پہ اگر کوئی تحقیق نفسیات کی شروع کرے وہ زندگی گزار لے گا، یہ چیپٹر ختم نہیں ہوگا۔ ان کے ناموں سے نحن اسماء اللہ نام رکھتا کون ہے؟ ڈاکٹر صاحب ہم کہتے ہیں رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں، ہمارے نام زمین پہ رکھے جاتے ہیں کیا؟ یہ وہ بات ہے نحن اسماء اللہ، اللہ نے نام رکھے، اللہ نے آدم علیہ السلام کو یہی تو علم عطا کیا تھا۔ اب جب بات چلی تو تھوڑا سا آگے جاتے ہیں، یوسف علیہ السلام کا میں نے ذکر درخواست کے ساتھ کیا کہ لوگ سورہ یوسف پڑھے، آپ کا اور میرا جو مقصد اور مدعا ہے، مطمع نظر ہے، الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن کہ لوگ کیا سیکھیں مرشد سے بطور ماہر نفسیات۔ دوسری بات ہے ڈاکٹر صاحب پرائمری کے، مڈل کے، ہائی کے، کالج کے ٹیچر تو بن سکتے، یہ بھی انڈکشن ہو رہی ہے روحانیت میں، کمی نہیں ہوتی، کبھی بھی رکتا نہیں ہے، ہائر کی بھی ہو رہی ہے، تو ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھ سکتے ہیں ترغیب دلانے کے لیے اپنے سامعین اور ناظرین کو کہ ہر دور میں یہ انڈکشن جاری رہی ہے، یہ سلسلے کبھی رکنے والے نہیں ہیں، آدم کی خلافت پابند نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اور ہماری تو سرکار رحمت للعالمین، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ باتیں ملیں گی۔ تو جہاں پہ میں اسماء کے ساتھ انبیاء کے اسماء کا ذکر کر رہا ہوں، اب بھی اس کو مکمل کرنا چاہتا ہوں انبیاء کے تذکرے کو، یہ وہی ہے کہ مسٹیکل ماسٹر جو ہمارا ٹیچر، جو استاد ہے، بینگ سائیکالوجسٹ، وہ اصل میں یہی انسپائرڈ پرسنالٹی جن سے انسپائر ہوتا ہے بندہ، یہ جو جنریٹر آف دا لائٹ ہے، جو ایکچولی جنریٹر ہے، انٹر کنیکٹڈ۔ میں ثبوت کے لیے ایک جملہ عرض کروں گا، لمبی چوڑی دلائل میں تو ہم نے الجھانا نہیں ہے لوگوں کو۔ اگر میرے آپ کے احباب فصوص الحکم دیکھیں، اگر احباب فصوص الحکم دیکھیں شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی، میری بات کا ثبوت مل جائے گا انہیں۔
اچھا میں اس کو جوڑ دیتا ہوں. ہمارے تو چینل کا نام ہی جیسا کہ ہم ڈسکس کر رہے تھے ٹیچنگز آف امام غزالی رحمت اللہ علیہ. امام غزالی کا جو سب سے زیادہ میں نے جب بھی مطلب میں ڈاکٹر عطا اللہ خان قادری صاحب سے جب ملا میں 93 میں ان سے اجازت لی تھی تو وہ پرائمری ٹیچنگ جب کی میں نے سرٹیفائڈ ٹیچر کا جب میں نے کیا پھر کالج میں بعد میں گیا ماسٹرز کی وجہ سے. پہلے میں نے آغاز پرائمری لیول پہ کیا اور 1.5 سال گورنمنٹ کو سرو کیا لالو گلی میں. جس گھر میں بیٹھا ہوں میرے والد صاحب کا نام بھی اقبال ہے اور میرے استاد ہوتے تھے حاجی خضر حجاز صاحب. جیسے آپ کی پرسنالٹی حاجی خضر حجاز صاحب کی اس طرح کی پرسنالٹی تھی. مطلب شبہات اور وہ وجاہت اور بہت روب تھا ان کا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت وجاہت عطا کی تھی اور پورا علاقہ اللہ ان کے درجات بلند کرے. اور دیگر اساتذہ جو ہمارے رخصت ہو گئے تو حاجی خضر حجاز صاحب تربیلا ٹاؤن شپ جو ڈگری کالج ہے اس میں اس وقت یہ ہائر سیکنڈری اسکول تھا. میں دیر سے گیا نا تو انہوں نے کہا پھر کہو گے اقبال دیر ہمیشہ دیر سے آتا ہے. میں نے کہا نہیں جی. دیکھیں ان کا روب وجاہت اپنی جگہ ہے لیکن ہمارے پاس یہ صوفیاء کی نسبت آپ کے اندر سے لطافت آپ کو لے آتی کثافت کو نکالتی. یہی سیلف کا یہی مینٹیننس ہے, یہی تزکیہ ہے, یہی پیوریفیکیشن ہے, یہی تہذیب ہے. سونا بنانے کا کام ہے کٹھالی میں ڈال کے اس کو آگ میں ڈال کے کندن بنانے کا نام ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں. تو میں نے حاجی خضر حجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے استاد کو عرض کی. میں کہا نہیں جی اخلاق دیر سے آتا ہے اقبال جلدی آتا ہے. کیا سبحان کہا؟ اللہ سبحان اللہ. میں نے کہا جی اخلاق دیر سے آتا ہے اقبال جلدی آ جاتا ہے. کہتے کیا اچھا مزے کی بات ہے اخلاق ہوگا تو اقبال ملے گا. اقبال عظمت بلندی ترفع مرتبہ بے شک. امت کا اقبال امت کی عزت رسپیکٹ. اچھا ٹیچنگز آف امام غزالی کے ضمن میں یہ واقعہ عرض کر رہا ہوں. ایز اے سائیکالوجسٹ غزالی نے جو کام کیا میں اس کے ضمن میں یہ والا واقعہ عرض کر رہا ہوں. اچھا یہ 11ویں جماعت کا 87 کے دسمبر کا ایک اسٹوڈنٹ نوجوان میں یہ میرے والد کی اقبال ہی کی تربیت تھی رحمت اللہ علیہ. میں ان کی جگہ پہ آج اسپیشلی میں نے بیک گراؤنڈ نہیں دیکھا میں چارپائی کو آگے کر دیا ادبن اور میں نے اس جگہ پہ کرسی رکھ لی ہے اور یہ وہی جگہ جہاں وہ میرے سامنے آخری ایام انہوں نے گزارے میں ان کی خدمت میں پیش تھا. 23 نومبر 2018 14 ربیع الاول 14ویں کا چاند چمک رہا تھا آسمان پہ اور نیچے ایک چہرہ جس پہ میری نظر پڑی ان کی مجھ پہ پڑی وہ قائد اعظم انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد تھا. وہ روح پرواز کر گئی ان کی اور ان کا عجیب و غریب معاملہ تھا. مطلب میرا ان کو دیکھنا ان کو میرا دیکھنا اٹھنا ان کا آخری لمحے اور یہ سب نے دیکھا گواہ ہیں. میرے بھائی سگا فیاض بھائی وہ موجود تھے سلیم بھائی موجود تھے. اچھا حاجی خضر حجاز صاحب بھی بہت زیادہ صوفیہ کرام کی محبت رکھتے تھے. ہمارا تربیلا ٹاؤن شپ جو چاندنی چوک کی مسجد ہے جامع مسجد تربیلا کی بہت بڑی مینار والی اس کے ساتھ منہاج القرآن یہ لائبریری ہوتی تھی. میں یوتھ ایج میں وہاں چلا گیا جب تقریر کرتا تھا اسٹیج سیکرٹری تھا جنرل سیکرٹری جیسے ہوتے ہیں بزم ادب کے اپنے کالج کا پہلے اسکول کا تھا تو مجھے تو مواد چاہیے ہوتا جہاں سے ملے. ان دنوں طاہر القادری صاحب کا غلغلہ بلند تھا تقریروں کا ہر مدرسے خواجہ طیب الرحمان چوروی رحمۃ اللہ علیہ بھی وہ بلواتے تھے اور بہت زیادہ عزت کرتے تھے ٹھہراتے تھے. اور اسلامیہ رحمانیہ جو ہے وہ مطلب بنگلہ دیش سے لے کے برما تک ان کے نیٹ ورک پھیلے ہوئے. پیر صابر حسین شاہ صاحب وزیر اعلیٰ بنے تھے ان کے خواجہ عبد الرحمان چوروی کے جو بڑے خلیفہ کے بیٹے. ان کو دعا تھی تو دنیا کا اینگل بھی ملا. یہ نہیں ہوتا کہ ہم کے دنیا اللہ کے سیلف میں یہ بھی شامل ہے. اگر آپ سرو کرنے میں کامیاب ہو گئے تو دنیا کی امامت سلیمان علیہ السلام کی طرح ملتی. تو حاجی خضر حجاز صاحب نے مجھے کہا بیٹا آپ کیا کہہ رہے ہیں اخلاق تو آپ ہیں آپ پہلے آپ دیر سے آپ پہلے آئے. میں تو وہ علامہ اقبال کا شاید آپ کو علم نہیں وہ بتا رہا ہوں جو علامہ اقبال نے کہا تھا اقبال ہمیشہ دیر سے آتا ہے. دیر ہونے پہ انہوں نے جواب دیا تھا کہ اقبال ایکچولی انہوں نے روحانیت کی طرف اپنے وہ کنیکشن تھا تو وہی سائیکو موٹیوز بنتے ہیں بندے کے جیسے استاد تربیت کرتا ہے. ان کا وہ روحانی انداز بنا ہوا تھا. ان کا قوموں کا اقبال اور ادبار اور عزت اور رسپیکٹ اور عروج یہ چیزیں دیر سے آتی ہیں. اس کے استاد نے بھی انجوائے کیا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ.
جب حاجی خضر یاز صاحب کو میں نے کہا، میں کہا سر بات یہ میرے ابو کا نام اقبال ہے، ہنسنے لگے. وہ بہت غصے والے تھے کہ انہوں نے کہا پتہ نہیں یہ کیا کہہ رہا ہے. انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے تو تم بعد میں آئے ہو، اخلاق بعد میں آیا، اقبال پہلے ہے. یہ بات جب ہم لاہور جاتے تھے ربیع صاحب اس کو ہنسنے میں اکثر ہنسنے مسکرانے کا موقع ملتا ہے. اچھا مزے کی بات ہے، یہ حاجی صاحب وہاں پہ جب دفتر میں بیٹھتے تھے تو انہوں نے مجھے ایک بات کی، ان کا اخلاق میں استاد بنا. جسم پہ ایسے خارش کرنی ہوتی نا پیٹھ پہ، تو میں اسٹوڈنٹ میں پورا پیریڈ نا میں تنگ ہو تو وہ دیوار کے ساتھ ایسے ایسے کر لیتا، لیکن میں اسٹوڈنٹ کے سامنے خارش نہیں کرتا. یہ کہاں سے سیکھا؟ وہ چھو شریف جایا کرتے تھے، جیسے خواجہ محمد یوسفی صاحب جاتے تھے. یہ لوگ ملے نا جب، ہمیں اللہ کا فضل ہو گیا. اچھا مزے کی بات ہے، حاجی خضر یاد صاحب کی ذات میں دعوت اسلامی کے بندے بھی وہیں دفتر میں بلا لیتے تھے، مسجد میں محفل ہوتی تھی، ایک دن ان کی، ایک دن منہاج القرآن یوتھ لیگ والوں کی. یعنی یہ لوگ کس طرح جوڑ کے رکھتے تھے. یہ ضرورت صوفیاء کرام کی، یہ ضرورت اور اہمیت دنیا میں کوئی ختم نہیں کر سکتا کہ ہمیشہ جوڑ کے رکھتے ہیں، ہر ایک کو، سب کو اکٹھا کر کے رکھتے ہیں اور پیار محبت کو فروغ دیتے ہیں. بہرحال اس کو میں اگلے فیز کی طرف کروں، ٹیچنگز آف امام غزالی میں جو سائیکالوجی میں ہم دیتے ہیں، وہ سٹیپ بائی سٹیپ ایک گھاٹی سے دوسری گھاٹی کو لے کے جاتے ہیں. جیسے کہ منہاج العابدین میں آپ نے فرمایا، منہاج العابدین میں غزالی بینگ اے گریٹ سائیکالوجسٹ نظر آتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو کیا کہا ہے، آپ کے رب نے آپ کو توکل کرنا کیسے سکھایا. وہ ان کو گھاٹیاں، ان کو سٹیجز قرار دیتے ہیں کہ ایک سے نکلو گے، دوسری ٹریولنگ ان ماشاء جرنی میں آگے جاؤ گے آگے. اس پہ ہم اگلے کسی پروگرام میں منہاج العابدین کو الگ سے رکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے سامعین اور ناظرین انتظار بھی فرمائیں اور انٹر کنیکٹڈ رہے ہمارے ساتھ. اب اس بات کو مختصر کرتے ہو کہ جب انہوں نے اگلی سٹیج پہ میں بات کروں گا، ڈاکٹر عطا اللہ خان قاضی صاحب نے مختلف چیزوں کی طرف توجہ کو مرکوز کرایا. تھے سائنٹسٹ، آسٹریا پی ایچ ڈی پاکستان کے پہلے جینیٹکس کے جلوی سلسلے کے وہ خلیفہ، اور جس انداز میں انہوں نے سکھانے کی کوشش کی. مزے کی بات ہے 93 میں ان سے جو ملاقات کا اللہ نے طے کیا تھا، ہم تو دنیا والوں سے حادثہ ہی سمجھتے ہیں، لیکن کوئی چیز بھی حادثہ اور اتفاق نہیں ہوتی، اللہ کا پلان ہوتا ہے. یہ بات وہ کہتے تھے، پلان تو اخلاق اللہ کے ہوتے ہیں، ہمارے کیا پلان ہوں گے. ہر بات پہ کہتے ہیں انشاءاللہ، مگر پروگرام تو سب اللہ کے ہوتے ہیں، جیسا اللہ چاہے گا تو دوبارہ ملاقات بھی ہو جائے گی. انہوں نے کچھ چیزوں پہ میں نے سوالات کیے تو وہ ٹائم نہیں، وہ حال کی کیفیت والی بات کرتے تھے. اگر میں مثالیں ڈاکٹر صاحب دینے لگ جاؤں، خواجہ محمد یوسفی صاحب کی مثال، ساتھ نسیم صاحب دار صحافت ہے یہاں پہ، ان کی مثال، ہری پور سے حکیم خالد محمود، حکیم نسیم اعجاز اوان، حکیم طارق محمود اور دیگر احباب جو دوست احباب ڈاکٹر صاحب سے ہم تذکرے سنتے رہے، ملتے رہے، اور خود طاہر میترولی صاحب بھی اور دیگر احباب جو مرجان علی صاحب پشاور. مطلب میں ہری پور کے واقعات ڈاکٹر صاحب سنانا شروع کر دوں تو ہمیں 2 راتیں چاہیے. اتنے زندگی کے لوگوں کے واقعات کو ڈاکٹر صاحب نے بطور ماہر نفسیات بدلا ہے، ان کی سائیکی بدلی، انہیں پازیٹیو لائف سٹریم پہ لے کر آئے، اور سبحان آج اللہ. یہ لوگ مزے سے زندگی گزار رہے. ڈاکٹر صاحب نے ان کے وہ کراماتی مسائل حل کیے. اگر کوئی لوگ یقین نہیں کریں گے، اور ہمارا مقصد کرامات نہیں تعلیمات پہ ہے، فوکس پروگرام کا مکالمہ جو ہے، اور بطور ماہر نفسیات کرتے ہیں تو آبجیکٹیوٹی. ڈاکٹر صاحب میں اس کو کرامت سے ہٹ کے کہتا ہوں، حکیم نسیم اعجاز صاحب نے، فصیح الدین فصیح صاحب کینسر پیشنٹ تھے، وہ آخری بار جب ملے ہمیں پتا ہے، اور انہوں نے بتایا جس طریقے سے انہوں نے توبہ کروائی، انہوں نے کہا تمہارے پاس وقت نہیں ہے، توبہ کر لو آج کی رات. انہوں نے نام لے کر کہا یہ چیزیں چھوڑ دو جو پرسنل پرائیویٹ بندے کی زندگی کی افیلیشن ہوتی ہے نوجوان کی، اور وہ نوجوانی میں اس کو نہیں پتا تھا میں 4 دن بعد جا رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب نے کہا آج کی رات توبہ. مجھے نسیم اعجاز کو نکالا باہر، اور ڈاکٹر صاحب نے کمرے کہا کہ رونے چیخنے چلانے یا آسمان گر پڑنے کی بھی کیفیت پیدا ہو جائے، تم لوگوں نے فصیح اور میرے مابین کمرے میں نہیں آنا. ڈاکٹر صاحب بتا نہیں سکتے جو سنا ہم نے، لیکن ایک بتا دیتا ہوں، ویگن میں
واپس آئے ہم تو ویگن والے پوچھتے تھے یہ چھت سے جا کے کیوں لگ رہا ہے بیٹھے ہوئے, ہو کی آوازیں کیوں آ رہی. ڈاکٹر صاحب اس کی ٹریولنگ اور جرنی سیر و سلوک کو بھی مکمل فرما دیا انہوں نے. دن 4 رہتے تھے, موت آئی ہوئی تھی, کینسر آخری سٹیج پہ تھا, اور ڈاکٹر صاحب نے توبہ کرا کے پاک صاف کر کے اس کو پیریفائی کر کے تطہیر فرما کر جو, اور اس کے ذہن کو کہا کہ دنیا کی ہر چیز سے آج کی رات چھوڑ دو. وہ کٹ آف ہوتا ہے, وہ آتا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں اس کا منظر. وہ ارنم میں پشاور اس وقت زمانے میں ہوتا تھا کینسر کا, بہت تکلیفوں میں, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کا. ینگ صافی میں جنرل سیکرٹری تھا, مزے کی بات ہے, فصیح اس تنظیم کا سربراہ تھا. وہ نوجوان اس نوجوانی میں وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. وہ فصیح کہتا ہے ڈاکٹر صاحب ان کی پاور, توبہ توبہ توبہ, کہتا ہے مجھے پاک کر دی ہے, میرے دل سے محبتیں نکال دی ہیں, میرے دل سے چکر نکال دی ہیں. میں کہتا ہوں اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤں, جرت آ گئی ہے کہ یا اللہ میں حاضر لبیک. عام دنیا دار کہتا ہے 4 دن اور مل جائے, 4 دن اور 99 کر لوں اپنا. ڈاکٹر صاحب وہ فصیح صاحب مطمئن ہو کے گئے. یہ تو نفس المطمئنہ کی جو صدا ہے مرشد آسان کر دیتا ہے. مرشد آپ کا ذہن نفسیات کیوں بدلتا ہے؟ مختصر تو کر رہا ہوں, لیکن مختصر میں بھی پوری تفصیل موجود ہے, اجمال میں تفصیل. اشارہ کروں گا, اب ہمارے احباب اللہ کا فضل ہے, وہ بہت دلچسپی رکھنے والے, خود پڑھنے والے. وہ اس کو مسٹیکل سائنسز کو, اب میں اس کو سائیکالوجی کو ادھر ملاؤں ٹیچنگز آف غزالی سے, تو مسٹیکل سائنس کا یہ جو سائیکو چینج کیسے ہوتا ہے. میں اگلے پیغمبر علیہ السلام کا جو ذکر کرتا ہوں, حضرت لوط علیہ السلام. حضرت لوط علیہ السلام بہت محبوب پیغمبروں میں سے, جنہیں اللہ نے کیسے بچایا. کچھ کو نہیں بچایا, ان کے گھر سے. سوچنے کی بات ہے, یہی نفسیات کی تربیت. ہمارے ڈائلاگ کا مقصد کہ لوگوں کو اس طرف لگایا جائے, خود جواب تلاش کرے, قرآن و حدیث موجود ہے. اب آتے ہیں ایوب علیہ السلام. یہ ہے علم الاسماء, یہ ہے وہ حرفیات مقطعات, یہ ہے آیات مقطعات. ایوب علیہ السلام کا جب ذکر کریں تو لوگوں کو صبر ایوب نظر آتا ہے. کیا پکارا تھا, کیسے پکارا تھا, کیسے کہا, مسنی الضر کیا ہوتا ہے, کشف کیسے ملا اس سے کشف المحجوب کیسے ہوا, بیماری سے نجات. یہ ہمارے احباب دیکھ لیں گے. اب ہم آتے ہیں شعیب علیہ السلام کی طرف. قوم کو کیا مسئلہ تھا, پبلک کے ساتھ کیا پرابلم سے, کیوں حضرت شعیب علیہ السلام کے خلاف قوم جا رہی تھی, مدین والوں کو کیا تکلیف تھی, عاد و ثمود والے کیا کرتے تھے, ان کے ساتھ یہ پیغمبروں کا سلسلہ کیوں ہوا. یہ ہمارے احباب قرآن سے یقیناً یہ انسائکلوپیڈیا آف قرآن کی طرف لوٹیں واپس. ایک قرآن 6 حدیث کی کتابیں, یہ 7 کتابیں ڈاکٹر صاحب نفسیات صوفیہ میں شامل ہیں, ان سے باہر نہیں ہے کچھ بھی. غزالی رحمت اللہ علیہ کی ہم بات کر رہے ہیں, ہم اپنے مرشدوں کی بات کریں, کوئی چیز باہر نہیں ہے. اب آتے ہیں, بتاتے ہیں کہ کس طرح باہر اور اندر ایک ہو جاتا ہے, انورڈ آؤٹ ورڈ اور انورڈ, اور داخل میں سفر کرنا ہے رومی والا. رومی نے کہا اندر کی طرف, یہی کہا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. یہ سائنس ٹیچر کیسے سکھاتا ہے. ذکر کر رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام کا, بات ہوگی شعیب علیہ السلام کی. نفسیات صوفیہ یہ ذکر ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا, اور یاد دلائی جا رہی ہے شعیب علیہ السلام کی. سبحان اللہ. کوئی شعیب آئے مجسر, تو شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. شبانی سے کلیم اللہ بننا, جاتے ہیں آگ لینے, آگ سے آواز آتی ہے دیکھیے اننی ان اللہ, یہ میں تیرا رب بول رہا ہوں جو آگ میں, تمہیں آگ نظر آ رہی ہے موسیٰ, یہ جو آگ میں ہے, جو اس کے ارد گرد یعنی تو. اب میت کا دیکھیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم.
آگے پورا اب آپ خود پڑھیں کس طرح سجدوں کے نشانوں سے پیشانیاں روشن ان کی ہوا کرتی تھیں جو محمد رسول اللہ کے قریب تھے، کس طرح سیدہ عالم فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانیوں کو سجدے سے فرصت نہیں ملتی تھی، طویل راتوں کا سردیوں کا سجدہ کر کے کہتی تھی کتنی چھوٹی رات بنائی ہے اللہ، جی بھر کے ایک سجدہ بھی نہیں ہوا۔ ان لوگوں کی تربیت یہ صوفیاء کی ہماری لڑی کہاں فیض فاطمی پہ ختم ہوتی ہے، فیض محمدی پہ ختم ہوتی ہے۔ اور اب ذکر کروں ہارون علیہ السلام کا، شعیب اور موسیٰ والی سٹوری تو اب پڑھ لیں گے کہ کس طرح روشنی، ارد گرد برکت اور آگ میں برکت، جو حضور کے ساتھ دنیا کی لڑائیاں اور آگے اور تکلیفیں اور مصیبتیں نفسیاتی طور پہ، لیکن اللہ کہتا ہے یہ میں ہوں جو یہ کروا رہا ہوں، اس آگ میں بھی رحمت اور برکت اور اس کے ارد گرد بھی، اور جو معراج کی رتیا تھی اس میں بھی یہی کہا ارد گرد اس کے جس مقام پہ امامت تمام انبیاء کی کروائی وہ مقام بھی یہی ہے۔ اب میں صرف نام لوں گا لوگوں کا، حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر آئے تو لوگوں کو خود سمجھ جانا چاہیے ان کو کیا کیا معجزات کیسے کیسے عطا ہوئے اور قوم سے ان کو کیسا۔ یہ فصوص الحکم میں جو شیخ اکبر نے انبیاء کا ذکر کیا 28 باب قائم کیے ہیں، یہ فیوز و برکات کے دروازے کھولے ہیں۔ میں اس طرف بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں، ہماری سائیکی کو ہمارے مرشد نے اس طرح بنایا ہے کہ ان چیزوں کو کبھی نہ بھولیں۔ اب آتی ہے بادشاہت سلیمان علیہ السلام کی بات۔ یہ نفسیات پیغمبر لیتا ہے، سین داؤد دال، سلیمان سین، ہارون ہے، موسیٰ میم، شعیب شین، لوط علیہ السلام لام، یوسف یا، ایوب الف، پھر یعقوب علیہ السلام سے اوپر دیکھیں آپ، یا اسحاق اسماعیل آدم ادریس، ایک ہی گروپ ابراہیم، ایک ہی الف کا گروپ بڑھا جا رہا ہے۔ پھر ہود اور نوح، اور نوح کون نوح؟ سلام علی نوح فی العالمین، فی العالمین، فی العالمین۔ اب ہمارے احباب خود سمجھ جائیں گے کہ کیا کہا گیا۔ اب دیکھیں یوشع علیہ السلام، سموئیل علیہ السلام کا بھی ذکر ملتا ہے، الیسع علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، حضرت یوشع کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، اسقیل علیہ السلام کا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ ذکر ملتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، ان کے اوپر ذوالکفل اور یونس کا ذکر ملتا ہے۔ اور آیت کریمہ صوفی کون سی دیتے ہیں سب سے بڑی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب بابا آدم علیہ السلام سے ڈاکٹر صاحب ملا لیں، مرشد بینگ a mystical master کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اب خسران پہ والعصر پڑھ لی جائے، واؤ ہے، واؤ، واؤ کا اپنا ہی اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے۔ یہ تو خیر ہماری کوئی محفل شاہ صاحب کے ساتھ لاہور میں ہونا تو بیٹھ کے کھل کے باتیں کریں، یا پھر پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب اور شاہ صاحب ایک سٹیج پہ ہم بٹھائے اور ہم دونوں سامنے بیٹھے ہوں اور ہم ڈائلاگ کر رہے ہوں اور ہم سبحان اللہ۔ درخواست کریں ان باتوں پہ، حروف پہ، جو باتیں مطلب کہ ماڈرن انداز اور ریسرچ اور اپنی ذاتی تحقیق، یہ اللہ تعالیٰ والذین جاہدوا فینا ہم نے پہلے کہا، لنہدینہم سبلنا ہم نے پہلے کہا، یہ اپنی جگہ پہ ہے، مگر جو پیٹنٹ یہ انبیاء کی لڑی جو چل کے آئی، یہ انبیاء کا جو تعلق ہے، صوفیاء عظام نے اس کو نہیں چھوڑا۔ ڈاکٹر صاحب قرآن حکیم میں جو سب سے معزز پرسنالٹیز ہیں بعد از خدا، صوفیاء نے خدا کا لحاظ رکھتے ہوئے انبیاء کو نہیں چھوڑا۔ اللہ نے ان کو فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ کے تحت کہا کہ اب محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگی، لا الہ کے ساتھ اشہد اللہ بھی کہیں گے تو ذکر دونوں کا ہوگا، اور محمد رسول اللہ عبدہ و رسولہ کی شہادت دیں گے۔ یہ ہمارے صوفیاء نے کبھی نہیں چھوڑا، انبیاء کو نہیں چھوڑا، شہداء کو نہیں چھوڑا،
صدیقین کو نہیں چھوڑا، اور اولیاء نے یہ تو نہیں کہا ہمارے ہزار ہم آخری اتھارٹی ہو گئے ہیں بلی، وہ تو دعا کر رہے پیغمبر کی سنت پہ، وہ الحقنی بالصالحین ربنا اتمم لنا نورنا۔ اگلا حصہ سامعین ناظرین خود پڑھ لیں، وغفر لنا کس طرح اور اللہ کی قدرت کی بات کیسے ہو رہی ہے۔ ربنا اتمم لنا نورنا، ڈاکٹر صاحب ہم جو بات کرتے ہیں غزالی رحمت اللہ علیہ کا ہو تو اجالوں کا سفر کتاب کا ذکر کیے بغیر مرشد بحیثیت مکینک، سیلف مکینک، مینٹیننس کرنے والا، پریڈکٹیو کرنے والا، پریڈکٹیو، صرف پریونٹیو نہیں، صرف روٹین نہیں۔ اب جو جاننے والے ہیں وہ جان لیں گے کہ سرچ کر کے گوگل پہ پریونٹیو اور پریڈکٹیو کا درجہ کیا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے یہاں دانا ہے، آپ کے پاس آتے ہیں مریض، یہاں مجھے خارش محسوس ہوتی ہے، آپ کو نفسیات کے حوالے سے بند، یہاں ہر وقت یوں لگتا ہے کہ جیسے کچھ جلن سی ہو رہی۔ اچھا یہ فیلنگ کیا ہوتی ہیں آپ کو اس کے اوریجن کا پتہ ہوتا ہے؟ اب وہ میڈیسن دیتے ہیں جس سے دماغ سکون کی کیفیت، آپ کو پتہ ہے کون سے ہارمونز کی ڈسٹربنس ہوئی ہے، کون سے گلینڈز کو سیٹ کرنا ہے، عام بندے کو نہیں پتا۔ اب جو ہمارے روحانی اساتذہ کرام ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات جو ہیں حال پہ موجود ہیں حیات ظاہری میں اور جو حیات برزخی میں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ڈاکٹر صاحب۔ جتنے انبیاء کا میں نے ذکر کیا ہے، ہمیں ان کے زمانوں کا بھی شاید سائنسی طور پہ علم نہیں ہے، سائنس ان کے زمانوں کو نہیں پا سکتی، سائنس تو ذوالقرنین کے چشموں اور سورجوں کے معاملوں کو نہیں سمجھ سکتی۔ بعض ہمارے علوم بہت ناقص ہیں، حتیٰ کہ علم روحانیت کے کچھ دعوے دار، تصوف الگ چیز ہے، علم روحانیت اس میں ہے، ٹیکنیکس ہے، سب کچھ ہے، مگر زور یہاں پہ ہے کہ اپنے معاملات کو اخلاص کی نیت میں لے آؤ۔ پہلی حدیث کیا صوفی ہمیں یہ بتاتا ہے، ہمارے مرشد نے یہ بتایا۔ مطلب میں سرکار بابا محمود شاہ یوسفی مدظ اللہ علی جو ہیوسٹن میں آج کل ہے، اور یوسف نگر کراچی سے البیل شاہ، حضرت البیل شاہ رحمت اللہ علیہ کے واحد مرید اور جانشین زمانے میں، اور ان کی ڈیوٹی لگی کہ کینیڈا اور امریکہ کو جاؤ، سب کچھ دیکھے۔ اصفہانی فیملی ہے، کوکا کولا کے کاروبار شاہ ہوٹلز کے نام ہوتے چھوڑتے، اورینٹ ایئر لائن ان کو، ساری دنیا کے اثاثے چھوڑ کے بندہ ایک مذہبی چیز پہن لی اپنے مرشد کی جانب سے، وہ اس کے تحت چلے، سارا ایک ہی لمحے میں مرشد کا آرڈر آیا، سب کچھ چھوڑ دیا۔ کیا کیا یونٹ نہیں تھے، اصفہانی چائے سے لے کے اورینٹ ایئر لائن جس کو پی آئی اے کہتے ہیں، جی جی بے شک، مطلب یہ ساری چیزیں تاج کے، جوتی کی، بھوک کی، ٹھوکر پہ چھوڑ کے، کیا چیز ہے جو محمود کو محمود بناتی ہے اور مقام محمود والوں سے جوڑتی ہے۔ اور مزے کی بات ہے طیب صاحب کے جو والد صاحب تھے خواجہ محمود الرحمان چوری، ان کا نام بھی محمود تھا۔ یہ جتنے نام آتے ہیں، اگر اصغر نام آتا ہے علی اصغر، میرے نانا کا نام، دیکھیں ہمارے کلچر میں یہ چیزیں ہمیں یہ جینس میں ملی ہیں، محبتیں، الفتیں، چاہتے، ادب، اقبال اور اخلاق، خواہ پہلے آئے یا بعد میں۔ تو اب ڈاکٹر صاحب بحیثیت ماہر نفسیات کنکلوڈ اگر کروں آج کی ہماری محفل سے، اللہ کرے ہمارے احباب وہ نور ہدایت، نور ایمان اس کی طرف بڑھیں اور ربنا اتمم لنا نورنا کی دعائیں کریں۔ لیکن جتنے بندوں کا ذکر کروں کم ہے ڈاکٹر صاحب، بہت سارے بندے ہیں جن کا ذکر میں نے نہیں کیا۔ بے شک بے شک، اور انشاءاللہ ہم آپ آنے نے والی جو اقساط ہوں گی اس میں ہم اس ٹاپک کو فی الحال جاری رکھیں گے ہم، تو انشاءاللہ اس میں 2 یا 3 یا زیادہ اقساط بھی ہو سکتی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اب ہم ٹائم کی کمی کی وجہ سے آج کے پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں، اور جب آپ میں تھوڑی سی درخواست کروں گا۔ جی جی جی، تو کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ آپ نے رشتوں کو، روحانیت کے تعلق کو نبھانے میں کچھ لوگوں کا ذکر نہیں کیا۔ اچھا 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 اچھا، میں تھوڑا سا اس میں ایک پرسنالٹی جی جی ہماری جی ان کے بسم اللہ۔ بات کروں گا۔
لیکن میں نے آج بھی بات کی تو ساری باتوں میں جب نور 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 کی بات کی تو بابا نور والے کی بات سبحان کی اللہ، انہوں نے. سبحان اللہ. بابا نور والے فضل شاہ سرکار اب جس طرح وائس آف امریکہ سے وائس آف جرمنی اور نیو یارک تک ان کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے اٹلی تک پڑھا رہے ہیں. اشفاق احمد نے بابا صاحبہ ان کے انتقال پرملال کے بعد ان کی اہلیہ حضرت بانو قدسیہ صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ نے شائع کروائی. اب جی اس جی. کی الگ کہانی ہے. ان کی آخری برتھ ڈے ہو رہی تھی. میرا انتہائی مجھے زندگی میں ایک بار سفارش کروانی پڑی فوجی ذرائع کی. میں نے ذرا کرا کے ان کے مطلب نواسے سے اور جو رشتہ داری ہوتی ہے وہ بندہ گیا اور اس نے کہا کہ یہ آپ کے اخلاق سے آپ محبت کرنے والے ہیں تو کوئی بات کرنی ہے. انہوں نے ڈاکٹر صاحب یہ پیار محبت نہ پوچھیں ان لوگوں کا جو صوفیاء سے انہوں نے سیکھا ہے. پتہ چلتا ہے بابا نور والے رحمۃ اللہ علیہ کون ہوں گے انہیں دیکھ کے. خیر وہ اپنا آپ بھی دکھا دیتے ہیں. یہ نور والے خود بھی دکھا دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب. ہم نہ بھی دیکھنا چاہیں تو وہ خوابوں میں بھی آ گئے. اگر آپ ڈیوائن نالج اور ڈسپلن یہ جو ہے ان پہ ظاہر ہے آپ سے مراد لوگ ہیں تو آپ لوگ سننے والے دیکھنے والے اگر نہیں خواب بھی اللہ کی جانب سے اگر نہیں آپ کو یقین آتا اللہ سے دعا کرے استخارہ کرے بیداری میں بھی. منقذ و من الضلال اندھیروں سے روشنی کے سفر میں غزالی صاحب نے یہی فرمایا نا رحمت اللہ علیہ. اس پہ بات اگلی قسط بے پہ ہم شک، کریں بے گے. شک. جو بات ڈاکٹر صاحب تھی وہ ایک سینسیٹیو موضوع تھا میرے دوستوں نے. میں اس کو قصہ مختصر بلا تمہید کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا میں نے کہا بھائی بات سنو میں نے اپنے احسان جس نے کیا ہے تصوف میں یہ سکھایا ہی نہیں گیا کہ احسان کو جھٹلا دو. مجھ پہ ڈاکٹر عطاءاللہ صاحب کے ساتھ 93 میں ملنے گا اور 95 میں جب مفتی صاحب کے کہنے پہ پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب سے ملا. یہ جتنے سال ملاقات کے 2 سال پہلے تک رہے میرے اوپر واجب ہے. میں نے کہا میں 25 5 5 5 5 اور 5 یعنی 25 25 سالوں کا کچھ نہ ہوا تو 25 چیپٹر ضرور لکھوں گا. 25 رسالے کو نہیں پاؤں گا کہ کون سے علم الاسماء کی بات انہوں نے کی. جیسے ڈاکٹر صاحب میں پروگرام میں ذکر کر رہا ہوں باقی لوگوں سے بھی ہم ملے. میں نے پچھلے پروگرام میں جیسے سید سرفراز شاہ صاحب مدظ علی کا ذکر کیا. اسی طرح پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب مدظ علی جو ہے ان کا ذکر نہیں ہو سکا. نام تو میں نے ذکر کیا ہے نام لیا ہے پورے پیار سے ادب احترام سے. مطلب کہ میں رکا ہوا تھا کہ 95 میں مفتی صاحب نے بھیجا. آج میں نے وہ قرض ادا کر دیا کہ ہم اس پہ مطلب میں نے کہا کہ یار میرے دوستو کوئی اب پتہ نہیں کیوں یہ لوگ سوچنے لگے آپ مجھے گلا نہیں کریں گے میں شاہ صاحب کا ذکر نہ کروں کسی کا بھی. ہم جب ذکر کر رہے ہیں اللہ کی بات کر رہے ہیں اللہ رسول کی تو بیچ میں کوئی مرشد کا ذکر نہ بھی کرے. ہمیں اپنی دل کی دنیا ہے نا. ہمیں کیا ہے کہ کوئی ذکر کرے نہ کرے. ہمارے ذکر کرنے سے اللہ کے بندوں کا ذکر اللہ کہتا ہے فذکرونی اذکرکم. یہ اللہ کا معاملہ ہے بندوں کا ہے تو اللہ ذکر کرائے گا. لیکن جہاں تک پروفیسر کی بات ہے دیکھیں جو سیکھا ہے استاد ایک حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا ایک لفظ جس نے مجھے سکھا دیا وہ میرا مولا ہے. دیکھیں جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ مولا ہے جن کا میں مولا ہوں یہ بھی ان کے مولا ہے. من کن تو مولا فہاز علی ان مولا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک لفظ یعنی استاد کی عظمت. تو اس کا مطلب یہ ہوا آج کے پروگرام کا کلوزنگ ڈاٹ آپ لگائیں گے. میں اس سے پہلے چند لفظ کیونکہ آپ کا جو ظاہر ہے آپ اللہ نے آپ کو سرٹیفائڈ سائیکالوجی کی سرٹیفائڈ ہی نہیں ڈگری ہولڈر تو اور جہاں آپ ہیں یورپ کا بہترین سسٹم کے اندر آپ کام کر رہے آپ نے یہ وقت جو دیا ہے بہت بڑا احسان ہے. میں سمجھتا ہوں میں جو نقطہ کلوزنگ کی طرف آپ کو ڈاٹ کی طرف کہہ رہا ہوں لگائے یہ جتنے صلح اولیاء اساتذہ بطور ماہر نفسیات کام کرتے ہیں ہم ایک اور اینگل سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بات کریں گے. میں دیکھیں روحانیت کا نفسیاتی مطالعہ ابھی ایک چیپٹر ہم ڈسکس کر رہے ہیں غزالی کا ظاہری پہلو. آگے بات بڑھے گی ڈاکٹر صاحب. یہ میں نے کچھ ادارے ہیں جو آن لائن کانفرنس میں بھی میں شریک ہوں انہوں نے کہا یہ تو
पोस्ट PhD लेवल के टॉपिक से, मतलब बहुत सराहा उन्होंने। हम रूहानियत का नफ्सियाती मुताला नहीं, आखिरकार हम इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह, हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली का नाम लूं तो इसका मतलब है हमारे सारे सिलसिले शामिल, वो अव्वलीन दौर के बंदे। हम इंशाअल्लाह अजीज अपने डायलॉग के अंदर रफ्ता रफ्ता आहिस्ता 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 आगे बढ़ेंगे, और बढ़ते बढ़ते हम इंशाअल्लाह ताला रूहानियत का नफ्सियाती मुताला नहीं, नफ्सियात का इंशाअल्लाह अजीज रूहानी मुताला करेंगे। और ये अल्लाह ने तौफीक दी, ये मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा, इंशाअल्लाह ये चीज ऐसी होगी हमारे मुकालमे में, हम इसे पूरी तरह डिजाइन करेंगे। यही होगा जो आज जिक्र किया है ना, मुख्तसर अंबिया के नामों का जिक्र, और ये असले उसूल शरीफ का। अब ये क्लासिकल तसव्वुफ की बात आ गई है, तो सैयद सरफराज हुसैन शाह साहब ने भी इस क्लासिकल स्टाइल में है। अच्छा, दुनिया के स्कूलों को किसी को बंद नहीं किया, मजे की बात है रूहानियत का, सब पढ़े, जो आता है दरगाह पे लंगर खाए या ना खाए, खाए और चला जाए, बैत हो या ना हो, सुभान अल्लाह। कोई कंपल्शन आप पे नहीं लगाई आपके किसी मुर्शिद ने। मैं हैरान है, खुद जिंदा थे और कहते हैं कि जाओ लाहौर ताहिर अलाउद्दीन गिलानी ने, तो वो हमारे भी मुर्शिद। वो जब विसाल हो गया, डॉक्टर तनौली साहब ने कहा वो बॉक्स खोला, उसमें खिलाफत नामा था, जामिया निजामिया, आपको पता है लाहौर में मरकज है जामे अहनाफ, और ये भी वहां पे कोई तकरीब सब उलमा की हुई, तो सैयदना ताहिर अलाउद्दीन गिलानी रहमतुल्लाह ने सब उलमा को एजाजी खिलाफतनामे दिए, तो उन्होंने शर्म से अपना जिक्र नहीं किया। ये हमारे असातिज़ा तो ऐसे हैं। डॉक्टर खुद, मैं अभी बता रहा हूँ, इस साल की बात है, अभी अप्रैल की बात है, मशरिक अखबार का, तसव्वुफ की दुनिया का इतना बड़ा नाम। डॉक्टर साहब मैं इधर घर आया हूँ, वालिद साहब के इस कमरे में इस जगह किताबें पढ़ी हैं, वो फसूस और वो फतूहात जो डॉक्टर साहब की कंपाइल सारी किताबें जिंदगी में छापी, उस बंदे का नाम, उसने अपना नाम कभी नहीं, अखबारों में लिखने वाला बंदा, उसने अपना नाम कभी नहीं पब्लिक में दिया, और कभी नहीं कहा मैं डॉक्टर अताउल्लाह खान कादरी इमाम जलवी का खलीफा हूँ। अलाउद्दीन अदीम, हजरत अलाउद्दीन अदीम रहमतुल्लाह अलैह, लास्ट अभी मुलाकात मेरी हुई थी उनके जनाजे में, उन्होंने पेशावर वालों को नहीं कहा, मुझे पिंडी से बुलाया था। मतलब ये अपनी कर्म नवाजी होती है, मोहब्बत होती है, यानी असातिज़ा की आपसे मोहब्बत होती है। तो अल्लाह ताला मजीद मोहब्बतों, कर्म से, रहमतों से, नवाजिशों से हमें नवाजे। अल्लाह ताला डॉक्टर साहब मेरी दुआ, मेरे लिए दुआ, सारे सुनने वाले देखने वाले करे। मैं बहुत खताकार, मतलब क्या, मतलब मैं बताऊं, मैं, मेरी दरखास्त है, बस मेरे लिए इल्तिजा है कि दुआ किया करे, अल्लाह ताला हुस्ने नियत के साथ, खुलूस के साथ अमल, और जो मुनाफकत वाला पहलू वो निफाक हमारे अंदर से खत्म करे। मेरे अंदर वो है, बहुत ज्यादा है। मैं इतनी बातें कर, तो अल्लाह अमल की तौफीक दे। ये हमें टीचिंग्स ऑफ गजाली चैनल का मेरा ख्याल है, ये लुबे लुबाब मैं समझ सकूं। आपके प्रीवियस जो 121 प्रोग्राम आपने किए, जो मैंने उनसे सीखा है, आपसे जो सीखा मैंने, वो ये है, हुस्न नियत के साथ अमल, और हर मामले में बादशाह से लेके फकीर और गधा तक। तो मेरे लिए भी दुआ किया करें, मैं आपके लिए भी करूंगा। ये बाबा सरकार यूसुफ शाह मदद उनका तरीका, वो हमेशा दरखास्त करते हैं कि बेटा सुभान अल्लाह। मैं तो दुआ करूंगा, आप भी दुआ कीजिएगा, दरखास्त। तो मेरी भी आपसे अपने मुर्शिद के नक्शे कदम पे चलते, उनकी नफ्सियात से सीखते हुए लोगों को नफ्सियात, ये रुजू आदम से लेके यूनुस अलैहिस्सलाम और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु और आज तक हमारे असातिज़ा ने उस रवायत को, सिद्दीकीन की, सुलहा की, अंबिया की, शुहदा की रवायात को जोड़ा है इस जाविये के अंदर। और इंशाल्लाह हम अपने जाविये में कोशिश करेंगे कि अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। अब आप इस पे फुल स्टॉप का जुमला आप अर्ज करें, जो फरमाएं, मैंने तो जवाब करना है। जी प्रोफेसर साहब, कुछ बातें जो जहन में आ रही थी आपकी गुफ्तगू के दौरान, पहले तो जिस बात पे हमने शुरू किया था कि मुर्शिद को ये अल्लाह ताला ये क़ुव्वत देते हैं कि वो अपने पास आने वाले शख्स के जहन के अंदर झांक सकता है, और उस झांकने के पीछे बहुत सारी पाबंदियां होती हैं और बहुत सी शराइत होती हैं कि
کہ اس نے اپنی بھی اصلاح کرنی ہے اور اپنے پاس آنے والی کی بھی اصلاح کرنی ہے، اور اس کے اندر جو روحانی بیماریاں ہیں ان کا علاج کرنا ہے۔ اگر وہ اس پہ عمل نہ کرے یا اس پاور کو مس یوز کرے یا کسی کا جو ہے استحصال کرنے لگے، ایکسپلائٹ کرنے لگے، ایموشنل بلیک میل کرنے لگے، تو اگر تو وہ دیدہ و دانستہ کر رہا ہے، اور تو پھر وہ جو مرشد ہوتا ہے وہ اس کی، اور اگر اس کی نیت بھی ٹھیک نہیں ہے یا نیت میں کوئی کھوٹ آ گیا ہے، تو وہ قوت سلب کر لی جاتی ہے کہ وہ دوسروں کے ذہن کے اندر جو جھانکنے کی قوت ہے۔ اور اگر اس کی نیت میں کھوٹ نہ ہو، نیت اس کی کھری ہو، لیکن کسی وجہ سے وہ اس طرح کی بات کر رہا ہے، تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر اپنے مقرب بندے ہوتے ہیں وہ اپنے پاس ہی بلا لیتے ہیں تاکہ وہ جو مس یوز ہو رہا ہے اس میں کوئی اضافہ نہ ہو۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ شاہ صاحب سائیکو ڈائنامکس کی طرف بڑی توجہ دیتے ہیں کہ جو آپ کے پاس کوئی بھی شخص آپ جس کے اوپر آپ کو غصہ چڑھا ہے، وہ آپ دیکھیں گے کہ جی آپ اس کی سائیکو ڈائنامکس پہ جائیں گے کہ اس کا بچپن کیسا گزرا، اس کے بچپن میں کیا کیا محرومیاں تھیں، اور کن محرومیوں کی وجہ سے وہ کن کمپلیکسز کا شکار ہے اور وہ اس طرح بیہیو کر رہا ہے۔ ہر انسان کو اس چیز کا ایج دیا جائے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بچپن میں کوئی محرومیاں ہوں۔ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ غصے کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی طریقہ سے مرشدین، اور جس طرح آپ نے بتایا کہ جی وہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ تو مرشد میں یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک پاور دی ہوتی ہے کہ وہ سوچوں کو نہ صرف پڑھتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی محدود عطا کے ساتھ وہ کسی حد تک تبدیل بھی کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے اذن کے تحت۔ اس سے اگلی بات یہ کہ مصلحت کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ جی آنے والا جو شخص ہے اس کی عقل کے مطابق، جس طرح آپ نے پہلے فرمایا تھا کہ تکلم الناس علی قدر عقولہم، کہ وہ مصلحت کے ساتھ بات کرتا ہے۔ اور پھر ایک اور بات یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ شروع میں ہی کہ مرشد بہت کرخت ہو گیا ہے یا جلالی ہو گیا ہے، اس میں بھی مصلحت یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کی انا کے بت کو توڑتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس آنے والا جو ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہی انا کا ہے، تکبر کا ہے، خود پسندی کا ہے، تو وہ اس بت کو توڑتا ہے، اور تاکہ وہ یہ بت ٹوٹے تو پھر وہ بندہ آگے روحانی ترقی کر سکے۔ تو اس بت کو توڑنے کے لیے جب وہ توڑے گا تو پھر ٹھا کی آواز تو آئے گی نا۔ پھر ایک اور جو آپ نے بات فرمائی تھی کہ جی اسرار خودی میں علامہ اقبال کی جو کتاب ہے، جو مجھے سمجھ میں آیا کہ میں نے اردو کا تمام کلام پڑھا، لیکن جب فارسی کے دو ایک اشعار مجھے ادھر ادھر سے پتہ چلے اور ان کا ترجمہ مجھے پتہ چلا، تو میں نے کہا یہ باتیں تو اردو کلام میں کہیں لکھی ہی نہیں علامہ اقبال نے۔ تو جو خاص راز و نیاز کی باتیں تھیں وہ علامہ اقبال فارسی میں کرتے تھے کہ سرود رفت باز آیت کہ نہ آیت، دیگر دانائے راز آیت کہ نہ آیت، کہ میرے جیسا دانائے راز پھر کبھی آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا۔ اب یہ باتیں وہ تھیں کہ جو اردو میں وہ جو ہے وہ تسلی کے ساتھ نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے فارسی میں یہ راز و نیاز کی باتیں کی۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم اس آج کی نشست کو ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اسی موضوع کو لے کے تو ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے۔ تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت نوازش، ایمان اللہ۔